اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں، نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں۔ میں تو ایک اسٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی۔ سمپل ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شریعت جو ہے، شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف، اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے، جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائز بھی تھا، سپورٹ پرائز کسانوں کے لیے، وہ بھی ان کو ملتا تھا، اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی، اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا، کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا، اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے، جو نفع ملتا تھا، وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا، پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا۔ تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا، اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی، کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے، حکمرانوں کی کرپشن، میں یہ واضح کر دوں۔ ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن، سرکاری نوکر کرتے ہیں، پٹواری وغیرہ کرتے ہیں، وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ، لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جو جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا، اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے، ان سب کی ایک ہی کہانی ہے۔ ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں، حکومت میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ اسٹرگل تھی 25 سال سے۔ تو جب ہم نے دیکھا، ہم نے شروع میں اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی، جب FIA نے پروب کیا، انویسٹیگیشن شروع کی، تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی FIA کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت۔ بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا، بڑا مشکل تھا، اس میں سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا، ایکٹ لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا۔ یہ طاقت ہے مافیا کی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر، اس پہ کئی چیزیں ہیں نا، ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ایک پھر میڈیم ہے، پھر لانگ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے، اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر، ہماری زرعی اصلاح، اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا، بس یہی ابھی کیا۔ ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی۔ اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر، وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی، اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا، اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی، چاول کی بھی، رائس کی بھی، اور اس کی مکئی کی بھی۔ یہ ایک ہی دم، ایک ہی سال کے اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو۔ اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں
کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فیصل امام، فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں، اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں، کسانوں سے ملیں، پتہ چلوائیں، نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی، وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے، 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے، چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں، چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے، جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے، دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا، یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ، خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی، اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے، لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں، وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں، ٹیکسز دیں. تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا، جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں، مونوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں، لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں، کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں، اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا، لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. بجٹ میں کاسٹ آف پروڈکشن ہم کھوکھر صاحب میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل، کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے، بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے، اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے، کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے، تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں، ٹیوب ویلز کے اوپر، تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے، مسئلہ بھی نہ ہے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. اوکے جی، تھینک یو.